نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو روکتا رہا، فرمایا اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ خواہشات، یہ انسان کی امیدیں، یہ انسان بہت بڑی بڑی امیدیں سوچتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، لیکن موت جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کب انسان کو موت آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چورس ڈبہ بنایا۔ چورس ڈبہ بنانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچنے لگتے ہیں، اور چھوٹی لکیریں کھینچنے کے بعد پھر اللہ کے رسول بڑی لکیریں کھینچتے ہیں جو ڈبے کے باہر جانے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ جو ڈبے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں نا، یہ انسان کے اوپر، بندے کے اوپر، بندے کی زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو ڈبے کے باہر جا رہی ہیں نا لکیر، یہ جو لکیریں ڈبے کے باہر جا رہی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ انسان کی امیدیں ہیں، انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان امیدیں 100 سال کی، 200 سال کی لگاتا ہے، خواہشات 100 سال کی، 150 سال کی، 200 سال کی لگاتا ہے کہ میری فلاں خواہش ہے، میرا فلاں دل کرتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی مصیبت اور دکھ اور تکلیف سے فارغ ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے لگتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ جو ڈبہ ہے نا، چاروں طرف چورس جو ڈبہ ہے، یہ انسان کی موت ہے، انسان کی موت ہے۔ انسان دکھوں اور تکلیفوں سے نکلتا ہی ہے، کہتا ہے کہ اب میں خوش ہوں، اب میں جو ہے نا، میں پرسکون ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان دکھوں اور تکلیفوں سے نکلتا ہی ہے، آگے انسان کی موت آ جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم امیدیں تو بہت کرتے ہیں، جی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے موت کو بھی ڈسکس کرنا ہے، کہ موت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جتنے بھی پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی انسان ہونے کے ناطے ان کی جو خطائیں تھیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما کے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یا العالمین، جو ان کے پیچھے رہنے والے ہیں، اللہ ان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا، اور جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے لیے ہم کو صدقہ جاریہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔